بھٹو صاحب کو شہید کیا، قتل کیا ان کو، کس قدر مظالم بھٹو خاندان پہ اور عام کارکنوں پہ پیپلز پارٹی کے اس ماحول کے اندر بھی بیوی صاحب شہید نے ہمت نہیں ہاری، پوری قوم کو متحد کیا اور دنیا بھر کو یہ بتایا پاکستانی فوجی آمریت کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ 27 دسمبر ایک عام سا دن تھا، مگر 2007 میں آج ہی کے دن راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دہشت گردی کا ایک ایسا اندھوناک واقعہ پیش آیا جس نے اس دن کو ہمیشہ کے لیے ناقابل فراموش بنا دیا۔ جی ہاں، آج پاکستان کی بلکہ دنیا کی عظیم رہنما محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی ہے۔ 27 دسمبر کو شدید سیکیورٹی خدشات کے باوجود پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو نے لیاقت باغ راولپنڈی میں انتخابی جلسہ کیا۔ واپسی پر لیاقت باغ چوک میں نعرے لگاتے جیالوں کو اپنی ایک جھلک دکھانے اور نعروں کا جواب دینے کے لیے بم پروف گاڑی کے سن روف سے اپنا سر باہر نکالا تو پہلے گولیاں چلی، بھگدڑ مچی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہو گیا جس سے پاکستان میں جمہوریت کی یہ مضبوط اور توانا آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ دختر مشرق کا لقب پانے والی بے نظیر بھٹو کو عالم اسلام کی پہلی خاتون سربراہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر آج گھڑی خدا بخش میں جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس سے صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کی مرکزی قائدین خطاب کریں گے۔ بے نظیر بھٹو شہید کو خراج عقیدت اور ان کی سیاسی جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی جدوجہد پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ آج سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی منائی جا رہی ہے، ملکی سیاست کا یہ ناقابل فراموش دن ہے، اس دن کے حوالے سے آپ خاص طور پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ذرا پس منظر پہ جاؤں گا جی۔ اور جس زمانے میں انہوں نے پارٹی کی قیادت سنبھالی، تھوڑا سا میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ایک فوجی ڈکٹیٹر نے بھٹو صاحب کو شہید کیا، قتل کیا ان کو، اور اس کے بعد کس قدر مظالم بھٹو خاندان پہ اور عام کارکنوں پہ پیپلز پارٹی کے قائدین کے اوپر کیے گئے۔ میرے خیال سے یہ اتنے بڑے مظالم ہیں جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، لیکن اس ماحول کے اندر بھی بیوی صاحب شہید نے ہمت نہیں ہاری اور وہ جو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا اور پارٹی کا جو اصول ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے اور طاقت کے سرچشمہ عوام ہے، اس پہ چلتے ہوئے آگے بڑھتی رہے۔ انہوں نے جتنے دکھ برداشت کیے، جس طریقے سے ان کے بھائیوں کی شہادت ہوئی، جس طریقے سے زرداری صاحب ایک طویل عرصے تک جیل میں رہے اور اپنے بچوں سے دور رہے، جس طریقے سے جلاوطنی انہوں نے کاٹی، یہ تمام جو ہے تاریخ کا حصہ ہے۔ جی۔ اور یہ ہے کہ ان تمام دکھوں اور کے باوجود وہ ثابت قدمی سے اپنے راستے پہ چلتی رہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے پارٹی کی قیادت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک ابتدا کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ طاقت اتحاد میں ہے، طاقت انتشار میں نہیں ہے۔ بالکل۔ اور انہوں نے ہر ایک کو ساتھ لیا اور سیاسی طاقت کو جمع کیا، یعنی MRD کی تحریک میں جس طریقے سے انہوں نے پورا ایک اتحاد سیاسی جماعتوں کا بنایا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے اپنی پارٹی کے جو کارکن تھے جن پہ مظالم ہو رہے تھے، جو نا امید ہو چکے تھے، جو بکھر چکے تھے، ان کو جمع کیا پارٹی کے جھنڈے کے تلے، اور پھر اس کے بعد دوسری سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا اور ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہم سب کو یہ عملیت کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے اور MRD کی بنائے۔
बिल्कुल बिल्कुल हैदर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोहतरमा वैसे भी एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी की मालकिन थी। अगर बात की जाए बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म थी। वो दुनिया की अजीम और मिसाली लीडर थी। इस हवाले से उनकी बरसी के मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? शायद उनकी जद्दोजहद जो है उसको याद करना कहीं ज्यादा अहम है उनके वजीर आजम बनने से, और जो तरीक़ेकार उन्होंने इख्तियार किया जी कि किस तरीके से पूरी कौम को मुत्तहिद किया और दुनिया भर को ये बताया कि पाकिस्तानी फौजी आमरीत को रिजेक्ट करते हैं और पाकिस्तानी अपने आइन की और अपनी जमहूरियत की हिफाजत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से फौजी आमरीत जो दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा कर रही थी उसका प्रोपेगेंडा खत्म हुआ, और जिसकी वजह से वो जो फौजी आमरीत के बैरूनी सरपरस्त थे वो भी उसके साथ हटे और उसको बिल्कुल। ताज साहब, ये तारीख का हिस्सा और सबके सामने और बड़े खूबसूरत अंदाज में आप जो है यादें ताज़ा की और उनकी जो जिद्दोजहद थी उस पर रोशनी डाली। आपका बहुत शुक्रिया।